على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہو چکی۔ اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہم سب کے سامنے بیانات کیے جاتے ہیں۔ آج میں بھی آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا کہ ایک مومن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہونی چاہیے۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان اور قبیلے والے، واموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ مکانات، وہ حویلیاں جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو دیکھیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل واضح الفاظ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، میں 2 احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک مومن کے دل میں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس درجے اور کس قدر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوگی، سمجھ لیجئے اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی
کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ۔ اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب بھی وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جب اللہ رب العزت نے اس بندے کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے نواز دیا، اس کے بعد وہ کفر کی حالت میں لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ کے اندر ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیں انوار الباری کے اندر لکھا ہے کہ حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ طاعات کے اندر لذت محسوس ہونے لگے، یعنی عبادات کے اندر مزہ آنے لگے، اور اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیفوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے پیارے بھائیوں 3 باتیں بیان کی گئی، جن میں میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف پہلی بات کی تشریح کرنا ہے، اور وہ پہلی بات یہی ہے کہ دل میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت رب الارباب ہے، اللہ رب العزت منعم حقیقی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت ہی کے فضل و کرم سے وابستہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی انعامات یا پھر آپ کہیں کہ علوم الہیہ کے لیے ایک ذریعہ اور واسطہ ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھی آباد کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی آباد کریں۔ دیکھیں دوسری حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے یوں کہہ لیجئے کہ فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی، اور اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو گناہوں بھرا راستہ اختیار کر کے یوں کہہ لیجئے کہ جہنم خریدنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک مومن کے دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ دل میں جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا تو پھر بندہ قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر والناس اجمعین کا لفظ استعمال فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں باقی تمام مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے۔
اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ اس کی چند مثالیں میرے پیارے بھائیوں میں حدیث مبارکہ سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ میرا بھی ایمان اللہ رب العزت تازہ فرما دے، آپ کا بھی، اور ہم سب کے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما دے۔ دیکھیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دیجئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ موجود تو ہیں، یہ پھر آپ کن احبہ سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ اس پر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے مجھے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، تم نے میری صحبت میں رہنے کا شرف اٹھایا ہے، لہذا تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ تاہم بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے فقط کتابوں کے اندر میرے تذکرے پڑھے ہوں گے، انہوں نے فقط علماء کرام کی زبانی میرے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی انہیں مجھ سے اس قدر والہانہ عشق ہوگا، اس قدر والہانہ محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ اور فرمایا کہ ثوبان میں اپنے انہی احبہ سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو انہی احبہ میں سے بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے، اور آپ نے فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، حقیقت میں تمہارا ایمان جو ہے وہ اب مکمل ہوا۔ یہاں دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ جب انسان کے چوٹ لگتی ہے تو جتنی تکلیف اسے خود اپنی ذات کے چوٹ لگنے پر ہوتی ہے اتنی تکلیف دوسرے کے چوٹ لگنے پر نہیں ہوتی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ دوڑائی، آپ نے غور فرمایا تو آپ کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے تو آپ کو بچانے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔
ایک اور دیکھیں چھوٹی سی حدیث مبارکہ، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ہر مومن کو میرے پیارے بھائیوں اس حدیث مبارکہ کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہر مومن کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر یہ حدیث مبارکہ رچی اور بسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وماذا اعددت لہا، کہ آپ قیامت کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیاری تو کوئی نہیں کر رکھی، ہاں البتہ میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا۔ دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انت مع من احببت، کہ آپ جس سے دنیا کے اندر محبت رکھیں گے، آپ جس سے دنیا کے اندر پیار کریں گے، اللہ رب العزت آخرت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ دیکھیں جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث مبارکہ کے سننے سے ہوئی، کہ آپ جس سے دنیا کے اندر محبت رکھیں گے، اللہ رب العزت آخرت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتا ہوں، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں سب کے سب بیک زبان ہو کر کے کہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے امید کیا بلکہ یقین رکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیں، اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ ہم سمیت تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔